Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil karim. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u Allah Rasulur Rahim sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulina Maulana Muhammad wa ala alihi kiram wa karim wa alihi wa ashabihi wa sallam. Salatu wassalamu alaihi ya habibi ya sayyidi ya sallallahu alaihi wasallam. Surah Baqarah ayat nomor 25 kepada sebaik قسم کے حوالے سے اس کے افعال کے حوالے سے اور اللہ پاک کو بار بار قسم کا نشانہ نہ بنانا، اس پر پوری تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو آیت کریمہ ہے بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے شادی شدہ تقریب اور جو قریب نکاح کے ہیں ان کے لیے تو نہایت ہی اہم اور بڑے آیت ہے۔ شریعت مطہرہ بیوی اور شوہر کی جو زندگیاں ہیں ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت تصور اور تأثر ادا کرتا ہے، اور ان کی شادیوں میں نبھانا بہت خوبی ہے، اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور ان کی ہر دعاؤں کو مہربانوں پوری فرماتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب مسلمان بھائیوں کے اس عظیم رشتے کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے صحیح اور صالح بنائے۔ اسی عظیم رشتے میں ایک پہلو یہ آتا ہے کہ شوہر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر عمومی طور پر بیوی کو اپنی صحبت سے دور کر دیتا ہے، دیگر چیزوں سے دور کرے یا نہ کرے، کھانا پینا کھانا سب ہے، لیکن اپنی صحبت سے قربت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ایک پہلو ایک معاشرہ وہ چلا جاتا سونے اس کا کوئی لگن کو نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو ناراض ہونے کا حق ہے۔ اس نے نماز کے لیے خود بھی نہیں اٹھی اور شوہر کے لیے اٹھائے اور ناراض ہے، بالکل جائز ہے۔ اور اگر نماز کے لیے اٹھائے ہے پھر اس پر غصہ ہے تو یہ اس طرح سے جیسے ظالم ہے تو آپ سمجھتے ہو۔ ایک پہلو جو شادی شدہ جوڑے میں آتی ہے یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا لیتا ہے کہ میں تجھے توبہ کرواؤں گا، پریشان کروں گا۔ اس کا پہلو اس کو میں اس کا پس منظر زمانے جاہلیت کے اعتبار سے پیش کر دوں تو اپنے اس پر ٹیلی کرنے میں آسان ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بیویوں کو دہیج وغیرہ کے نہ لانے کی وجہ سے وہ ستایا جاتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ زمانے جاہلیت کے اصول ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور اس پر زور ڈالتے ہیں اپنے میکے سے لانے کا۔ زمانے جاہلیت مطلب کفر کے عالم کا اصول ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے اس کا بھی افعال کو دور کرنا، اسے چوچا کرنے کی بات یہاں تک کہ رکھتے تھے ظلم یہ انتہا کرتے تھے، لیکن ایک بیوی سارا ظلم سہ سکتی ہے لیکن اس سے کر کے مقاربت ہو جائے یہ نہیں سہ پائے، اسے صحبت چھوڑ دیں آپ یہ نہیں سہ پائے، ساری چیزیں شیئر کر سکتی ہیں، یہی چیز ہے جو شیئر نہیں کر سکتی۔ تو قربت سے بھی شوہر دور کر دیتا، وہ قسم کھا لیتا کہ جب تک تو اپنے میکے سے تک ایسا کی چیزیں نہیں لائے گی
کہ آدمی غصہ آ جاتے ہیں، غصہ اور جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، ماں باپ سے ہمارے دیکھے جھگڑے ہوتے، لیکن اس کو غصہ نہیں کر رکھو، دسترخوان پہ دیکھ ہو جائے، بستر پہ دیکھ ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو اس کا شرعی حق ہے وہ دینے کا آپ کو موقع ملا۔ جیسے آپ ناراض بھی ہو جاتے ہو تو آپ تعالیٰ کی نماز پڑھنے آتے ہو، اللہ کا ایسا نہیں غصہ ہے وہاں اور اللہ کی نماز پڑھنے آنے والا ایسے ہی حقوق اللہ کے لیے جب آپ پورا جھگڑا پورا کرنے کے بعد ہی آ جاتے ہیں تو حقوق اللہ کو نہیں پورا کرنے کے آتے بندوں کے حقوق، خاص طور سے شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا، بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا، یہ تو باہر بیوی بات ہے، حقوق اللہ کے لیے آپ عبادت کر رہے ہو، ادا کر رہے ہو، بندوں کے ادا کر رہے ہو، دونوں جب عبادت ہو کہنا یہ ہے کہ جس طرح غصے اور جھگڑے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں آپ جھک جاتے ہیں، ٹینشن بھی ہو نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ٹینشن جھگڑے جو بھی ہو سب کو بالادار کر دو، جس کا حق آپ کے اوپر ہے وہ ادا کرنا آپ کا واجب ہے، یہ ایک ہے۔ لیکن اگر ادا نہیں کیا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے اپنی غربت سے مشرف نہیں کروں گا، اپنی صحبت سے تجھے سرفراز کروں گا، تو ایسا پہلو ہے ایمانی طور پر، تب تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، تو آیت بات کہ ایک بیوی، اب یہ بہت جملہ آسان ہے، جانے والے باہر جانے والے خاص طور سے اس کو دھیان رکھتے ہیں، فون وغیرہ میں بھی جھگڑے کر لیتے ہیں، وہ دو تین مہینے تک بات نہیں کر سکتے، بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی دھیان نہیں کر سکتے، بیوی اور شوہر آپ سمجھتے ہیں، تو ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے چاہے انڈیا میں رہے یا سعودی عرب میں رہے، سعودی عرب میں تب بھی وہ بات کرے، بات ہی ان کے لیے صحبت ہے، بات ہی ان کے لیے محبت ہے، بات ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، انڈیا میں رہ کر کے قریب رہ کر کے اگر صحبت کو ترک کیے ہوا ہے اور اسے سزا دے رہا ہے تو ایسے شوہر کے لیے شریعت مطہرہ میں 4 مہینے تک شکست کی مہلت ہے، اس کو شریعت میں ایلا بولتے ہیں، حتیٰ یعلم لا یجبر ایلا شریعت، ایلا بولو قسم کھا لینا اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی۔ آج آپ چھوڑ کر بڑی محبت کی بات ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے کیا چیز جب ان سے بات نہیں کچھ بھی نہیں، تو دھیان رکھیے گا یہ میڈیا کے طور کے حساب سے قرآن کا ایکسپلین ہوا ہے، آج بھی محبت کی بات باہر کی خاص طور سے، تو اگر یہاں پر بیوی اور شوہر کے حقوق زوجیت کے اعتبار سے انبن ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے تک کی مدت ہے، مہلت ہے، شوہر کی طرف سے کر دی جاتی ہے، شوہر نے کہا میں تجھے اپنی صحبت سے مشرف نہیں کروں گا، تجھے مطلب طلاق تو نہیں، مطلب تجھے سب چھوڑو، میں تجھ سے ملوں گا ہی نہیں، بات نہیں کروں، کچھ بھی نہیں کروں گا، یہ جو ہے شریعت کہتی ہے تو اللہ نے یہ بندہ ہے اور بندہ پیدا ہی ہوا ہے کنڈیشنل، تو اس کا ہر ایک کنڈیشن والا ہوگا، لمٹ ہوگا، اس کی لمٹ ہوگی۔ اللہ پاک نے کہا للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں یعنی ان کو صحبت سے سرفراز نہ کرنے کی قسم کھائیں، یہ مطلب ہے اس میں کیا ہے، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کا ویٹ، 4 مہینے کا انتظار، اس 4 مہینے کے درمیان اگر شوہر نے اسے صحبت سے سرفراز کر دیا تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ قسم کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 کپڑا پہنانا، ایک غلام آزاد کرنا، یا اگر یہ نہ ہو سکے تو 3 دن کنٹینیو روزہ رکھنا، سب سے لاسٹ تو قسم کا کفارہ ادا کرے، اگر یہ 4 مہینے کے اندر اس نے اپنی بیوی کو صحبت سے سرفراز کر دیا قسم کھانے کے بعد، اور عموماً ایسا ہوگا اس سے بول دیتے کہ تم نہیں ہوگا، آپ ہی کرتے رہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے، پھر باپ کو معلوم ہونے کو معلوم ہوگا، ایسے بھی معلوم ہوا تو پھر وہ کرتے تھے، ایک دو 3 ہفتے کے لیے کرتے ہیں، پھر 2 مہینے کا درد ہے، تو در حقیقت اگر آپ نے اس طرح سے جملہ کہا بیوی کو کہ میں تجھے اس طرح کی بات کرنے میں تجھے اپنی صحبت سے محروم کرتا ہوں، الفاظ آپ کے لوگ میں مہذب
طریقے سے سب 2 سال سے بدبخت اور ظالم اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہا. اگر بات بھی ہو تو ساتھ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں. مسجد سے بات ہے، اہم بات ہے. 4 مہینے تک انتظار ہے. 4 مہینے کے اندر اگر قسم کو توڑ دیا، قسم کا کفارہ ادا کرے تو بیوی شوہر کی طرح رہے. 4 مہینے سے 4 مہینہ اگر گزر گیا تو آٹومیٹکلی طلاق واقع ہو جائے گی. اب سوچیں بولو جوان، سعودی عرب میں باہر ہے، بیوی سے جڑا کے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ دوری کی وجہ سے نفسانیت کا کو آپ پر حاوی ہے، خواہشات آپ پر حاوی ہے اور جھگڑے پڑے ہوتے ہیں ساری چیزیں. لیکن خبردار بیوی سے کبھی ایسا جملہ نہ بولنا کہ آج سے میں بات ہی نہیں کروں، اس سے بات نہیں کروں تو الٹی بات کرتے ایسا کرتے تو نہیں جانتے ان کی نفسانیت وہ بھی تو عورت ہے. اللہ پاک نے 97% خواہش عورتوں کو زیادہ دی. 97% آپ کو 3% والے آپ سمجھ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو، ان کو کتنی ضرورت ہوگی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان پر حیا کی چادر پہلے کام نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں ہے. شرم و حیا ان کے اوپر اتنی حاوی رہتی ہے کہ سوچو تم سے ایک دم مطلب سمجھے کہ 99 سے زیادہ آپ کو الحمدللہ ایسی نفسانیت کا لحاظ آپ کو کرنا ہو، ایسی خواہشات کا آپ کو لحاظ کرنا ہو. تو کبھی بھی اگر ایسی قسم کھا لی آپ کے گھر میں انڈیا میں باہر کہیں بھی تو آپ 4 مہینے سے پہلے وہ قسم توڑ دیں، نہیں تو بیوی نکل جائے گی اور وہ طلاق لڑنی نہیں، طلاق بائن. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے بائن میں جدا ہونا، کہ آپ کے لیے وہ اجنبی ہو گئی، اب وہ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ بات بھی نہیں کر سکتے. اب وہ عدت میں ہے، 3 پیریڈز آپ گزار کر اب وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی، یعنی آپ سے بھی کر سکتی نئے باہر کے ساتھ. اس میں حلال کی صورت نہیں، طلاق بائن حلال حلال کی صورت نہیں، دوسرے شوہر سے کرے تو پھر آپ کے لیے حلال ہوگی، ایسا نہیں. تو 3 پیریڈز گزارنا پڑے گا آپ کو، ان کو آپ کے ہلاک ہونے کے کتنی سزا ہے. یہ چوک ہمارے معاشرے میں بہت خاص طور سے درد جانے والے سے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کہ مطلب 4 مہینے کے اندر کمپرومائز ہو جاتا ہے، اللہ کا. لیکن بعد والے میرے پاس 2 سال سے کنٹینیو ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، پھر بھی اگر بات کی طرح اور اس طرح سے ایسا خدا کے واسطے نہیں. چیک کیجیے ماں باپ، ہمارے بیٹے کی جو شادی ہوئی بیوی سے ریلیشن شپ چل رہی ہے یا نہیں، فون پر نہیں، کیونکہ بہو تو بس وہ ان کے ڈانٹ کی وجہ سے مجبور ہے، شادی ہو گئی مجبور ہے، بیٹا کہاں سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ رشتے ایسے نازک ہوتے ہیں کہ باپ ماں کو بھی نہیں بولتے. اس بات کو دھیان رکھیے گا کہ لمحوں کی خطا کہیں دنیا میں آپ کو سزا دے تو یہ الگ بات ہے، آخرت میں کہیں برباد ہو. یہ ساری چیزیں اگر ہو گئی اور آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو سوچیے میدان محشر میں جتنی بھی اولاد ہوگی 4 مہینے کے بعد سب دینا کر لیا. اگر 4 مہینے کے بعد کمپرومائز ہوا کوئی نکاح نہیں کیا، میدان محشر میں وہ ساری اولاد ایک طرف ہو جائے گی اور آپ کو اور ہم کو پکار کر کہے گی کہ تم ہمارے باپ نہیں ہو، پکارا نہیں ہو. کیسا؟ تو اب وہاں پر شریعت کی اسکرین کی طرح آپ کو اللہ پاک دکھا کیونکہ فلاں تاریخ فلاں دن میں فلاں وقت میں فلاں نمبر سے فلاں، یہ پورا ڈیٹیل آپ کو دکھا دے گا. پریشان ہائے افسوس اس وقت آپ کو صحیح. اسی لیے قرآن پاک میں نکاح اور طلاق کی کنڈیشن کو اتنے عظیم پیمانے میں بیان کیا گیا، اسی مسئلے کو نے بیان کیا. ایک سورہ ہی ہے سورہ نساء، ایک سورہ ہی ہے سورہ طلاق. سورہ نساء بولے تو عورتوں کی سورہ، عورتوں کی مسائل، عورتوں کی ڈیٹیل. اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں. قرآن فرماتا ہے لکھی نہیں یؤمنون بالنساء، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ترک صحبت کی قسم کھا لیتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے. فإن فاؤوا، اگر قسم توڑ کر 4 مہینے کے اندر کمپرومائز کر لے، بیوی سے رجوع کر لینا چاہتے. اور مسئلہ ہے ابھی کوئی ایسا ہوتا ہے بابا سن لیا ہو گیا تو مسئلہ بتا دیں تو رجوع لے پھر جان لوٹا لے قسم کو، اگر قسم کو تو رجوع یہ بولنے سے نہیں ہوگا، بیوی کو صحبت سے نوازنا ہوگا تب رجوع، صحبت سے نوازنا ہوگا. اب بوڑھے لوگ اگر ایسا کیے ہیں تو اس کو تنہائی ہوگا.
صحبت سے، اگر صحبت پر قدرت ہے تو صحبت کریں، بیماری ہے تو جب آپ کو قدرت کو تو معلق رہے گا اس وقت آپ رجوع کر لیں. ہے اس میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے؟ ارے اللہ کو پیش کرنے میں شرم نہیں آ رہی تو بندے کو کیسے؟ اللہ تو خالق ہے، اسے تو بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہی نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں. لم یتخذ ولدا ولا صاحبا، نہ وہ بیوی بنایا نہ بیٹا بنایا. ارے جب اس کو بیوی اور بیٹے کا مسئلہ ہی نہیں اور وہ پیش کرنے سے جب شرما نہیں رہا ہے، ہم آپ سننے سے اور عمل کرنے سے کیسے شرمائیں؟ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ بیوی اور شوہر کا بڑا پوتر رشتہ ہے اور اللہ کے نزدیک معظم رشتہ ہے. اللہ پاک نے اسے معظم اور محترم رشتہ بنایا. اس کو اس دائرے میں اگر رکھیں گے آپ الحمدللہ. آپ جانتے ہیں نکاح میں ہم اس طرح دعا نہیں کرتے ہیں اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے کہ رشتے کو سلامت رکھا ویسے ہمارے بھی رشتے کو سلامت رکھا، اس طرح دعا نہیں کرتے. دعا کرتے ہیں اللہ ایسا آدم و حوا، دیکھ رہے ہیں آدم و حوا، موسیٰ صفورہ، یوسف زلیخا، کیا ہے نا کہ شاید نبی کے وسیلے سے اپنے رشتے کو مستحکم آپ بنا رہے ہو. کیا سمجھا؟ کتنا عظیم رشتہ اور کتنی عظیم کوالٹی آپ کو اس پر عمل کرنے کی دنیا میں آپ طلب کر رہے ہیں. حالانکہ ماں باپ کے رشتے اگر ہمارے سامنے اگر صحیح ہے تو کم سے لے سکتے تھے، نہیں لیتے. آپ سمجھے اس بات کو، نکاح رسول پاک کی سنت ہے. یہ سارے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. اس سے وہ کہہ دیتے ہیں جب سے میں نے طلاق دی، جی چاہ رہا کہ طلاق دے دوں. اب بیوی جو ہے باہر رہتی، کھانا چھوڑ کے آ جاتی ہے، آپ بول کے آپ جی چاہ رہا کہ دے دو، دے چھوڑ مت. یہ سب میں تفصیل طلاق کے بارے میں بتاؤں گا. طلاق کی کوالٹی کتنی ہے، کس لفظ سے کیسے انداز سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، آپ اس کو محسوس کیجیے گا. اگر شریعت جب اس زمانے میں بنی ہے تو وہ الفاظ اس زمانے میں یوز ہوتے تھے تب نا، اور وہ زمانہ جب متقی اور پرہیزگار کا زمانہ تھا. آج تو 1400 برس کے بعد کا زمانہ ہے اور بھی الفاظ اور یہ سب ہوں گے نا. یہ تو تقویٰ کا زمانہ ہے. خیر القرون کے اپوزٹ میں شر القرون کا بڑا. خیر القرون بولے تو بیسٹ سینچری، یہ بیسٹ سینچری ہے. اگر بیسٹ سینچری یہ بھی مان لیں تو پھر کہے رسول اللہ نے فرمایا بہترین سینچری میری ہے، پھر صحابہ کی، پھر تابعین کی، 3 سینچری میں دیا ہے. آج کے زمانے میں تو اور بھی ایک بالکل ڈیفیکلٹ مسئلہ سچویشن ہوگا. اس کو ہمیں سمجھنا، عمل کرنا نہیں تو میدان محشر میں سب جنابوں کے ساتھ رشک ہو، تھوڑی سی چپ برباد کر دے گا. کئی زاویے سے، کئی موقعوں سے بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا. ایسا تو ہو گیا اپنی جوانی میں، ہم خواہش ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد زندگی 4-5 بچے کے ہوئے وہ یہ تھے ہمارے یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے. مسئلے کا ایسا بھی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توبہ ہو. اگر واقعی علم نہیں تھا، علم مطلب یہ کہ علم تھا لیکن اگر ہم بول دیتے تو اپنی تو حلال صورت ہوتی، دوسرے سے ہم شادی کرتے، ایسا کیسے گوارا. اچھا تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کیونکہ بیوی کو ہمیں کنٹینیو محبت دینے کا گوارا نہیں کرتے، تکلیف دینے کا گوارا کر رہے ہو. طلاق دے کر تکلیف ہی تو دیا ہے تم نے. جب بیوی سے پیار ہی ہے تو ایسے ایسا پیار ہے کہ طبیعت کہہ رہی طلاق دے اور شریعت کہہ رہی کہ حلالہ کروا تو نہیں مان رہا. شریعت کہہ رہی ابھی 1-2 دن پہلے، اب وہ آنے والا ہے اور 2 دن پہلے کا ایک کیس آیا قرآن. کیس یہ تھا بیوی کو طلاق دے دیا، کس لیے؟ شک کی بنیاد پر. سعودی عرب میں رہتا تھا، 2 سال کے بعد شک کی بنیاد پر فوٹو وغیرہ کسی اور کے ساتھ کھنچوا لیا تھا. شک یقین نہیں، صحیح بھی اگر ہوتا تو حل ہے اس کا، توڑ میں نہیں ہے. حل جوڑوں کو بولتے ہیں، توڑ کو نہیں بولتے. حل سولوشن کس کو بولتے ہیں؟ ٹینشن دینے کو سولوشن نہیں بولتے. تو حل ہے اس کا. تو آنے کا دے دو دیا اور دوسری صورت نکالو. آسان کہنے کی صورت آسان ہے کہ دوسرے سے شادی کرے تو اس گزرنے کا ایسا کیسے. ذرا سی شک ہوا کہ دوسرے سے ایسا کی اور تم یقین کر لی اس کا، اور یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ دوسرے سے شادی کرے اور تم اس پر عمل نہیں کرتے. شک کی بنیاد پر یقین کر لیا، اور یہاں یقین کی شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ دوسرے سے شادی کرے. میں نہیں، تو نہیں، ہم نے وہاں تیرے نفس نے عمل کیا، اور یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ حلال کرے دوسرے سے، ٹکٹ سے گزار عدت گزار. اور شریعت کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی طبیعت وہاں نہیں لگانا، اپنی طبیعت نہیں لگانا. بتائیے آپ سوچ سکتے ہیں میرے
وسلم کی پہلی بیوی بلکہ اکثر بیوی پہلی بیوی دو شوہر سے شادی ہوئی، دو شوہر سے، لیکن اگر آپ سوچ بھی لیں گے تعلقات کے حوالے سے کفر صریح ہوگا کہ نہیں؟ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کی ذریت میں آئی تو آپ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ میرے وہ دونوں بچے جو آپ کے علاوہ سے شادی میں پیدا ہوئے ہیں ان دونوں بچوں کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہما فی النار، وہ دونوں جہنمی۔ دیکھا چہرے میں رونے کا آثار دیکھا ہے رسول پاک نے کہ محسوس کر رہی اپنے اندر کمی محسوس کر رہی ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ سے جو بچے ہوئے تو کہا یہ سب کے سب جنتی، سب کے سب جنتی۔ دیکھا اور پھر ایک آیت کریمہ پڑھو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، ایمان والوں کی ذریت ان کے ریلیٹڈ ان سے تعلق ہوگا، جو ایمان والے ان کی اولاد چھوٹے میں بچپن میں مر جائے تو ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور کافر کی اولاد بچپن میں مر جائے تو کافر کے ساتھ حشر ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تعلقات نام نہیں ہے نکاح کا، شریعت نام ہے نکاح، شریعت نام ہے نکاح، شریعت کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی سزا لینے کے لیے تیار نہیں، غلطی میں بھی جزا مانگیے گا تو غلطی ہی نہیں، کیونکہ یہ جزا ہی تو مانگ رہے ہیں نا۔ نہیں ہم دوسری سے شادی نہیں کرا سکتے، ایسا کیسے ہوتا، کچھ تو اس صورت نکالو تو جاؤ تو والوں کے پاس صورت نکال دو۔ نہیں، پاک مذہب اہل سنت والجماعت، پاک مذہب حنفیت الحمدللہ، پاک مذہب شافعیت مالکیت حنبلیت، یہ سب پاک مذہب ہیں۔ ان کے آئینے میں آپ آئیں گے تو آپ کو صحیح درس دیا جائے گا، آپ کو اپنے نفس کے اعتبار سے نہیں، آپ کا نفس آپ کے پاس رہے گا، شریعت مقدم ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر ایسی صورت آ جائے کہ کبھی قسم کھا لو اپنی بیوی سے ان نفسانیت کی بنیاد پر، اور کبھی یوں سمجھو انہیں کی غلطی تھی آپ کی غلطی نہیں تھی اور آپ نے قسم کھا لیا، تب بھی کم سے کم معافی بھی تو شریعت ہے نا۔ معاف کب کیا جاتا ہے؟ خوشیوں کے وقت تو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس سے کوئی پوچھتے ہیں کہ صبر کب کرنا، صبر کرتے ہیں، صبر تکلیف کے وقت کرنا، پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے نا۔ تو ہم معاف کب کرنا؟ جب سامنے والا غلطی کرے تب نہ معاف کرنا، سامنے والا عامل صحیح ہو تو پھر معافی کا پہلو کرنا۔ تو قرآن پاک میں معاف کرنے کا جو تصور دیا گیا ہے 110 میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ فاعفو واصفحوا، معافی سے کام لو، تو یہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو تکلیف دیا، اگر بیوی سے بھی آپ کو تکلیف ہو تو معافی یہ شریعت کا عمل ہے۔ پھر بھی اگر معاف نہیں کیا اور آپ نے قسم کھا لیا اور ان کو صحبت سے دور کر دیا، طلاق نہیں دیا، صحبت سے دور کرنے کی قسم کھائی تو 4 مہینہ تک ویٹ ہوگا، 4 مہینے کے بعد آٹومیٹک آپ دیر جانا ہے، 4 مہینے کے بعد ان پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جدا ہو گئی آپ سے، وہ اجنبی ہو گئی، اب آپ 5 بچے کا حوالہ مت دیں، یہ 2 بچے کا کیا، ان کے فیوچر کا کیا، اگر ان کے فیوچر کی سوچ ہوتی تو کبھی طلاق ہی نہیں دیتے، کبھی یہ قسم ہی نہیں کرتی۔ پورا جب مسئلہ بگڑ گیا ہے تب ان کے فیوچر کو لایا جا رہا ہے دعوت کا، تب ان کے فیوچر کو مفتی کے سامنے پیش کیا جائے، پہلے ہی سوچنا چاہیے ان کے فیوچر اور صاف کہنا چاہیے جو کچھ بھی تم کر لو ہم اپنے اولاد کی خاطر تمہیں 100% معاف کر دیں۔ ادھر سے یہی جواب آئے گا، اولاد کی خاطر ہم لوگوں کو کمپرومائز کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے 4 مہینہ ویٹ اور قسم کا کفارہ ادا کرائے، اگر 4 مہینے کے اندر آپ پورا کر لیے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے 4 مہینہ تک انتظار ہے، اگر رجوع کر لیتے ہیں یعنی خان قسم کا کفارہ کر دیتے ہیں، قسم توڑ دیتے ہیں، صحبت سے سرفراز کرتے ہیں، لوٹا لیتے ہیں 4 مہینے کے اندر، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمائے۔ دیکھا کیسا ہے مولا اللہ پاک جو ہے واقعی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بندہ ہر زاویے سے اللہ کا ضرورت مند ہے، وہ کسی چیز کی ضرورت بتائیے، وہ مسئلہ بھی بتا رہا، پریشانی کا حل بھی بتا رہا، پریشانی کرنے کی نوعیت کو بھی بتا رہا، سب کچھ بتا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بخشنے والے رحم کرو، تو پہلے بھی تو بخشنے والا تھا مولا، پہلے بھی رحم کرنے والا تھا، لیکن سچویشن کے وقت، تکلیف و پریشانی کے وقت جو ہے بخشش کا پروانہ سنانا، رحم کا پروانہ سنانا، بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا پورا اٹریکشن ہمارے لیے ہونا چاہیے، ہماری طرف ہونا چاہیے، ہمارے لیے اور ہماری طرف ہونا چاہیے۔ آج کی اس درس سے ہم کو یہی ملا کہ سعودی عربیہ گلف وغیرہ میں جو بھی بچے جو بھی شادی شدہ جوڑے رہتے ہیں وہ خاص طور سے اختیار کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، آیت کریمہ سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 مہینہ تک ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ جو عمر کی ماں، عمر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی ہے حضرت حفصہ، حضور کی بیوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر کی جب خلافت کا دور آیا تو کچھ بیویوں کی شکایت آئی شوہر کے حوالے سے. تو اس سے پہلے کہ کچھ مسئلہ ثابت کرتے حضرت حفصہ کے پاس حضرت عمر جاتے اور کہتے ہیں تم میری بیٹی بھی ہو، اگرچہ تم آقا کی بیوی ہو لیکن بیٹی ہو، بغیر شرم کے ایک مسئلہ بتاؤ. جی ہو جائے. کہا یہ بتاؤ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے؟ جملے پہ غور کرو، سوال اچھی بار میں سمجھے کتنے دور دیر تک. ارے شوہر زندگی مطلب کاٹ لے اپنے گھر میں اور صحبت نہ کرے اور خوش رکھے تو الحمدللہ رہ سکتی ہے، لیکن وہ دور رہ کر کے اگر ناراض ہو جائے تو کبھی نہیں رہ پاتی. توجہ دیجیے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے ایک بیوی. تو حضرت حفصہ شرما گئے، کوئی شرمانے کے پہلے کہتے تو شریعت کا مسئلہ ہے. تو آپ کے چہرہ نیچے کیا ہے؟ 1 2 3 4 انگلی اٹھائے، بعض روایت میں 3. کتنا اٹھایا کافی میں سمجھ لیا. اعلان کر دیا جہاں جہاں تک گورنری تھی آپ کی، سب کو جتنے بھی مجاہدین تھے سب کو یہ آرڈر کر دیا کہ کوئی بھی دین کا مجاہد اپنی بیوی سے 4 مہینہ تک دور نہ رہے. 4 مہینے کے اندر صحبت سے سرفراز کرے، 3 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کرے. مجاہد کو جو دین اسلام کے لیے ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں ان کو آرڈر ہو گیا نہیں اپنی بیوی کو صحبت سے سرفراز کرے. تو بس ہم گلف والوں سے گزارش کریں کیونکہ آج تو آپ کے اقامے وغیرہ کا مسئلہ، ویزا وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، کم سے کم آپ فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے، آج تو میڈیا کا دور ہو گیا ہے، کم سے کم محبت کے حوالے سے ان کو خوش رکھو. محسوس نہ ہونے دو کہ ہر 1 سال سے دور ہے، 2 سال سے دور ہے. خدا کے واسطے ایسا کرو، ورنہ اس زمانے میں جو متقی اور پرہیزگار زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے، تو خیر القرون کا زمانہ بہترین سچوئی کا ہے نا. اس زمانے میں جب حضرت عمر نے ایسا کیا تو آج کے زمانے کی لڑکیاں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ان کی طرح، اس زمانے کے عورتوں کی طرح. عمر فاروق کے جناب میں تو تقوی ہی تقوی، کبھی عورتیں برا گمان اور خیال بھی نہیں کر سکتی ہوں گی، اتنے عادل الاصحاب صاحب. تو خیر القرون کے زمانے میں جب یہ عادت ہے تو آج کے زمانے میں بھی آپ سنبھال کر چلو کیونکہ وہ دیکھی پخلی سے پیدا کی گئی ہے. ان کو وصیت کرو، خیر خواہی کرو، بدگمانی نہ کرو. ارے اتنی بات کرو کہ محسوس ہو ہی نہیں کہ آپ باہر ہو، اور کبھی دوسروں کی طرف ان کی نگاہ جائے، کبھی دوسروں کو دیکھ کر کے ان کی خواہش اور آتما لڑے نہیں. رسول پاک فرماتے ہیں کبھی تمہیں دوسری لڑکی بھا جائے باہر، فوراً دوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آؤ کیونکہ وہاں بھی وہی چیز ملنے والی ہے، یہاں بھی وہی چیز ملنے والی ہے. چنانچہ رسول پاک پریکٹیکلی طور پر ایک بندہ حضرت سودا کے پاس تشریف لائے، ساری بیویاں اور ساری سہیلیاں ان کی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت سودا کے رسول پاک کے چہرے کو پڑھ لینے کے بعد محسوس کیا، فوراً آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور اسی وقت یہ ارشاد ہوا اذا اعجبت المرأة، جب کوئی بیوی، کوئی عورت تمہیں بھا جائے، اچھی لگے باہر اور بیوی والے ہو، فوراً آپ اپنی بیوی کے پاس آؤ. یرد ما فی نفسک، کہ تمہارے نفس میں جو کچھ بھی ہے وہ وہی چیز اس کے اندر لوٹا دے، وہی خواہش کی تکمیل ہو. دیکھا کبھی بھی پردیش میں رہنے والوں دھیان رکھو، کبھی اگر بھاگ جائے، کبھی کسی کے فون کے ذریعے، کسی کے ذریعے سے نہیں، پہلی فرصت میں اگر نفسانی خواہش امن پڑے فوراً چھوڑ دو. ویٹ کے لیے آپ کہو، ہولڈ کرنے کے لیے کہو، فوراً بیوی کو فون کرو، کہو 2 منٹ 5 منٹ تو بات کرو، محبت کی بات کر لو، اپنی نفسانیت، اپنی خواہش، اپنی جو بھی چیزیں ہیں آپ اپنی بیوی سے بات کر دو. الحمدللہ برائیوں کا خاتمہ کر دو. اللہ پاک آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے.